آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، طاغوت کیا ہے اور اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ طاغوت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنا پڑے گی، کیونکہ قرآن کریم میں طاغوت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں کیا گیا ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ اور طاغوت کو مزید سمجھنے کے لیے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد کا چھوٹا سا بیان بھی سماعت کر لیجئے، پھر اس کے بعد آگے اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی و خدابندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرمانبرداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرمانبرداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام طاغوت ہے، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، تو طاغوت، اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے سرکش، جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت، اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز طاغوت، جو بھی ادارے ہوں، چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں۔ ہے عدلیہ، لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی، وہ طاغوت ہے۔ جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ طغیانی کسے کہتے ہیں؟ پانی دریا کی حدوں میں بہہ رہا ہے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا طغیانی پہ ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے؟ تو طغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں، بغاوت اور طغیانی۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت سے بھی دوستی، اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ، اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ، یہ چیز نہیں چل سکتی، یہی منافقت ہے۔ یکسو ہو جاؤ حنیفا مسلما۔ دوستو، طاغوت دراصل ہر وہ نظام زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتے ہوں، اور جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں طاغوت کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا، اسی طرح اس کی اگلی آیت یعنی 257 میں یہ بات بھی واضح فرما دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کے صرف 2 طبقات ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہیں اور اس کے احکام کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو شیطان کے دوست ہیں اور اس کے نظام کو یعنی طاغوت کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوستو، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہم سب آج اسی طاغوتی نظام میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، اور یاد رکھیے گا اس طاغوتی نظام پر چلنے والے کبھی بھی اسلام کا نظام نافذ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام اور طرز حکمرانی اپنی امت کو سکھائی اور نافذ فرمائی، آج وہ پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے، اور آج طاغوت پوری دنیا پر پھیل چکا ہے۔
جبکہ آج کے مسلمانوں کو طاغوت کا مطلب بھی نہیں معلوم، اور طاغوت کے بارے میں نہ آپ کو ٹی وی پر سننے کو ملے گا اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اس موضوع پر زیادہ بات ہوتی ہے، جبکہ دین اسلام میں طاغوت کا انکار ہی اصل دین اسلام ہے۔ اور آج لوگ اسی طاغوتی نظام کو پسند کرتے ہیں۔ لبرلزم، سیکولرزم، کمیونزم، ایتھیزم، لیزبیزم، فیمنزم، حتیٰ کہ ہومو سیکشوالٹی اور تمام قسم کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو کہ طاغوتی اور شیطانی نظام کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھائی میں سعودی عربیہ میں ہی ہوں نا، مجھے بلیو نہیں ہو رہا۔ بھائی میں نے شیخوں کو ایسے ڈانس کرتے ہوئے نہیں دیکھا پہلے کبھی۔ اور آج کے آزاد پسند سو کالڈ مسلم بہت شوق سے ایسے نظام کو پسند کرتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا نظام حکمرانی اسلام سے بہتر ہے۔ جبکہ دوستو حالات تو یہ ہیں کہ آج دنیا میں کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے قانون کے مطابق اپنے نظام حکومت کو چلا رہا ہو، اور آج تمام اسلامی ملک بھی اسی طاغوتی طرز حکمرانی کو پسند کرتے ہیں اور اپنی تمام طرز حکمرانی انہی کے قانون کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور آج دیکھیے کہ کیا سودی نظام مسلمان ملکوں میں بھی حکومتی سطح پر رائج نہیں ہو گیا، جبکہ سورہ بقرہ میں ہی سود کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ اور دوستو آج مسلمان اپنے اعمالوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ ہم طاغوتی نظام پر چل رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، یقین مانیے ہم مسلمانوں کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی، کیونکہ دوستو یہ طاغوتی نظام حکومت وہی ہے جس نظام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے بڑے بڑے علماء اور حکمرانوں کو منع فرمایا تھا کہ تم لوگ دین کی بات بھی کرتے ہو اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو۔ یعنی وہ سود کا کاروبار بھی کرتے تھے اور اللہ کی آیتیں بھی لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، اور یہی بات ان علماء اور حکمرانوں کو پسند نہ آئی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دوستو وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طاغوتی نظام کا خاتمہ فرمائے گا اور تمام روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون نافذ ہوگا، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال اور یہود کا اس دنیا سے خاتمہ فرمائیں گے اور پوری دنیا میں دین اسلام کو نافذ فرما دیں گے۔ کیونکہ دوستو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست اللہ ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ طاغوتی، دجالی اور شیطانی نظام حکمرانی کا خاتمہ فرمائے اور پوری روئے زمین پر دین اسلام کے قانون کو نافذ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔